من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب لا العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرض الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے اے انسانوں لا ينهاكم اللہ، اللہ نے تمہیں منع نہیں کیا عن الذین لم يقاتلوکم فی الدین، ان لوگوں کے سلسلے میں منع نہیں کیا ہے جو تم سے دین کے بارے میں جہاد نہیں کر رہے، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ ہی تمہارے گھروں سے انہوں نے تمہیں باہر نکالا، منع نہیں کیا ہے۔ اب اللہ تعالی خبر کیا ہے وہ آپ بتا رہے ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو تو نیکی کرو، تمہیں نیکی کرنے سے نہیں کرنا، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کرو، اس سے بھی تمہیں نہیں روکا گیا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی ہے دو قبیلے، ایک کا نام خزاع تھا اور ایک کا نام بنی مدلج تھا۔ بنی مدلج، ان دونوں قبیلوں نے رسول اللہ کے ساتھ آ کر ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ اللہ کے لوگوں کہ اے اللہ کے رسول، ہم بے شک ایمان نہیں لائیں گے یا ہم ایمان قبول نہیں کریں گے، لیکن ہم آپ کی برائی بھی کسی سے نہیں کریں گے، ہرگز ہم کسی سے برائی آپ کی نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا کر آپ کے خلاف کوئی قدم کریں، کوئی مدد ان کے لیے، آپ کے دشمنوں کی کوئی مدد نہ۔ اب دیکھیے یہ آیت ہمیں ایک پیغام دے، میں نے یہ بھی کسی تفسیر میں دیکھا کہ جب رسول اللہ مدینے آئے اور کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ کی رشتہ داریاں مکے میں بھی تھی،
مشرکوں کے، وہ ایمان نہیں لائے. اچھا وہ جو ایمان نہیں لائے ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو رسول اللہ سے دشمنی نہیں رکھتے، اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، دشمنی نہیں. تو انہوں نے رسول اللہ سے آ کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم کسی مشرک کے ساتھ بھی نیکی کر سکتے ہیں؟ آیا ہم کسی کافر کے ساتھ بھی مدد، مشرک کے ساتھ بھی مدد کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں؟ تو جواب میں رسول اللہ نے فرمایا ہاں بالکل کر سکتے ہیں، اور انصاف بھی ان کے ساتھ کرو. ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتے ہو، بالکل تم نیکی کرو ان کے ساتھ، ہمارے رشتے دار ہیں، اور ان کے ساتھ انصاف. دیکھیں یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے، اگرچہ بعد میں ہمارے پاس سورہ برات جب نازل ہوئی وہ اللہ نے کہا کہ نہیں اب کسی مومن کا رشتہ مشرک کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوگا. اس سورہ برات نازل ہوئی تو بالکل بائیکاٹ کرنے کو اللہ نے کہا کہ اب مشرکوں کے ساتھ بائیکاٹ کرو، اب ان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کرو. تو یہ آیت ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ دیکھیے زمانہ جب بدلتا ہے تو بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. آج ایک ایسی دنیا میں ہم جس کو کہتے ہیں گلوبل ولیج. یہ کیوں کہلاتا ہے گلوبل ولیج؟ اس لیے کہ آپ دنیا میں اس وقت کسی سے بھی کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اور لینا چاہتے ہیں تو سیکنڈوں میں ممکن ہے. آپ دنیا کے کسی کونے میں بھیج دیجیے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سوشل پلیٹ فارم ہے جس کو ہمارے وہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو ایک دنیا ہے. کس کی دنیا ہے؟ یہ دنیا ہے ایسے جو ہے ایپس کی، ایسے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اجتماعی جو ہے ایک پلیٹ فارم ہے، سوشل نیٹ ورکنگ جس کو کہتے ہیں، سوشل نیٹ ورک کہتے ہیں. وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو دو دھاری تلوار کی طرح ہے. ایک تلوار سے کسی کی گردن کاٹ سکتے ہیں ایک دھار سے، اور ایک دھار سے آپ کسی کی جان بچا نہیں سکتے ہیں. اس میں سب سے بڑی جو خرابی ہے اچھائی کے ساتھ. اچھائی ایسا نہیں کہ وہ آج آپ دیکھیے کوئی معلومات آسانی سے آپ کو حاصل کرنا تو ایک طریقہ کیا سوشل نیٹ ورک. اب اور قیامت آ گئی ہے کہ جب سے اے آئی آ گیا ہے آپ کوئی سوال پوچھ لیجیے. دیکھیے اس میں ایک بات اور بھی واقع ہے. ہمارے ایک بندے مومن نے کینیڈا سے، کینیڈا میں رہتا ہے، انجینئر ہو، آئی ٹی انجینئر. اس نے اے آئی سے مولا علی کے بارے میں پورا ان کی بایوگرافی اس میں ڈالی. کہا اس پروگرام میں آپ پوچھئے سوال مولا کے بارے میں، جو سوال کرے گا اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. دیکھیں یہ اچھا نہیں ہے؟ بہت اچھا. مولا کے بارے میں دنیا کے کسی بھی زبان میں آپ پوچھنا چاہیں کوئی سوال اور سیکنڈ میں آپ کو جواب. اور عجیب یہ ہے کہ وہ جواب ایک دو پیج میں نہیں آتا ہے. اگر آپ ایک سوال ڈالیں اور پوچھئے اس سے تو دنیا کے جس گوشے میں آپ کو مولا کے بارے میں سیکنڈوں میں سوال کا جواب لا کے دے. تو علم جو ہے واقعی اس نیٹ ورکنگ سے، اس سوشل میڈیا سے بہت آسان ہو گیا پہلے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس علم کے ساتھ ساتھ دونوں باتیں جھوٹی اور سچی. آپ تعجب نہیں کریں گے، کل میں نے اسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ سنا ایک بندہ آگے انٹرویو دے رہا ہے شیعہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ. تو جواب جو دیا وہ مجھے شاکنگ تھا. جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم شیعوں کو نہیں مانتے، ہم شیعوں کے قریب نہیں جاتے. اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، شیعہ کوئی سیٹ تو نہیں لگی ہوئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم ان کے قریب نہیں آتے؟ تو کہا نہیں نہیں مسئلہ کچھ اور ہے. تو کیا مسئلہ ہے؟ کہا وہ تھوک کے پانی بھی پلاتے ہیں، تھوک کے کھانا کھلاتے ہیں.
اب آپ دیکھیے اس زمانے میں چاہے علم جو ہے حاصل کتنا آسان ہے. آج ایسا ہے کہ تقریباً ہر بندہ کے ہاتھ میں موبائل. انڈیا میں آپ کیا سوچتے ہیں 100 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے پاس اسمارٹ موبائل. 100 کروڑ اسمارٹ موبائل جہاں ہر وقت انٹرنیٹ چلتا ہے. ایک سوال سے آپ جس بارے میں سوال کرنا چاہیں آپ کو جواب مل جائے. اب اس زمانے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس اندھیرے میں رہتے ہیں کہ شیعہ پانی بھی پھونک کے پلاتا. اس نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کو اس کو امپروو ہے تو ایسے وہ دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا آپ کا پرابلم آپ کی یہی ہے کہ آپ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں. تو یہی سوشل میڈیا ہے جو جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے. یعنی آج اگر آپ دیکھیں نا تو سچائی ہے نو ڈاؤٹ. وہی پلیٹ فارم پہ سچائی ہے, ریالٹی ہے, علم ہے, ریسرچ ہے, سائنس ہے, سب ہے. لیکن وہی کیا ہے جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے, فحشہ ہے, گناہ ہے. حتیٰ آپ کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا لوگوں کا قتل کروا رہی ہے. یہی ذریعہ آپ سوچ سکتے ہیں. ابھی ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ہوشیار بھی کرنا ہے اور یہ مثال مبارک بات. صبح صبح اٹھے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے کیا آیا ہے صبح خیر, گڈ مارننگ, اور لکھا ہوا ٹیکسٹ نہیں ہے, امیج ہے. امیج بنا اور خوبصورت امیج. بہت ممکن ہے کہ آیت قرآن لکھی ہوئی ہو, ممکن ہے بہت حدیث لکھی ہوئی ہو, ممکن ہے کہ بہت اچھے رہنما اصول لکھے ہوں, خیر کی باتیں لکھی ہوئی. لیکن جیسے ہی آپ بولیں گے پورے آپ کے گاؤں کو باقاعدہ شیعوں کے لیے ابھی اسی طرح کا بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ پلیٹ فارم ہوا. وہ تو ایک ریٹنگ مبارکباد امیج کھول رہے ہیں اور وہ امیج نہیں ہے, وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے تو آپ کسی سوشل میڈیا پہ. تو اب ایک سوال ہے کہ اسلام آیا مجھے اور آپ کو سوشل میڈیا پہ جانے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بے شک تم جا سکتے, لیکن اس کے لیے چند رہنما اصول ہیں. تو قرآن کہتا ہے اس کے بغیر تو داخل نہیں. اب ایک مثال ہے, آپ دیکھیے اگر آپ سوشل میڈیا پہ جا رہے ہو تو آپ کی نیت کیا ہو, نیکی پھیلانا ہو, فساد پھیلانا ہو. اس لیے کہ جتنی تیزی سے آپ اس پلیٹ فارم سے جو ہے نیکی پھیلا سکتے ہیں اسی تیزی کے ساتھ آپ جھوٹ اور برائی بھی پھیلا سکتے ہیں. اب ایک مثال ہے, کسی کی زندگی میں بہت کچھ راز رہتا ہے اور راز رہنا بھی چاہیے, یاد رکھیے راز رہنا چاہیے. اسلام بہت واضح طور پہ کہتا ہے, قرآن بہت کلیئرلی کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کی کچھ چیزیں پردے میں رہیں یہی اچھا ہے, اس کو ظاہر نہیں ہونے دینا. تمہاری زندگی میں ضروری ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پردے کے پیچھے رہیں. لیکن عجیب یہ ہے انسانوں میں کہ وہ آج کے زمانے میں ایسا ہو گیا ہے کہ سب چاہتا ہے یا شوق میں یا بیوقوفی میں یا کسی اور میں, کبھی ناسمجھی میں, جہالت کی بنا پر کیا ہو رہا ہے وہ چیز ساری دنیا کے سامنے لا دیتا ہے. اور وہ بھیانک جرم بھی ہے اور گناہ بھی ہے. یہ یاد رکھیے کہ جرم بھی ہے اور گناہ بھی ہے. اب ایک مثال ہے, آپ کی بیوی کی تصویر ہے, آپ کے لیے تو حلال ہے نا, لیکن آپ ساری دنیا کو دکھائیں گے حلال ہے آپ کے لیے.
نہ حلال ہے نہ مناسب ہے. تو کیا ضرورت ہے آپ کو سوشل میڈیا کو اس پہ رکھنے کی؟ ایک آپ آج جو ہے عجیب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا شاید مزاج ہے، مومنین کی طرف سے اگر آپ خالی فیس بک پیج کھول لیجیے تو روز 1000 عدد آپ کو خالی انوائٹ آ رہا ہے، آپ کو دعوت مل رہی ہے. بھائی ان کو آپ قبول کریں گے یا نہیں، ان کو آپ دوست بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے. ان کو اچھا وہ بھی ایک عجیب چیز ہے، جانتے ہیں کیا؟ صحیح نام نہیں لکھیں گے، جھوٹا نام لکھیں گے. آپ اگر بہت ایماندار آدمی ہو تو جھوٹا نام کیوں؟ آپ اپنی حقیقت بتاؤ گے کسی کو تو چھپنا کیوں؟ اگر سچے ہو تو چھپنا کیوں؟ اور اگر جھوٹے ہو اور جھوٹ کا پیغام دے رہے ہو تو کیا کسی مومن کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اور یہ دھوکہ ہے نہیں تو اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے دیکھو ہر چیز کے لیے باؤنڈری رکھنا ضروری ہے. اگر باؤنڈری نہیں رکھا تو تم رسوا بھی ہوگے، ذلیل بھی ہوگے اور نقصان بھی اٹھاؤ. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وجود میں اس کے لیے ایک، اب دیکھیے نیکی ہر جگہ نیکی ہوتی ہے لیکن کبھی یہی نیکی وبال جان بن جاتی ہے. آپ کو کتنا سیدھا آدمی سمجھنے لگے اور اسی سے اندازہ لگا لیا اور آپ کی آج آپ جانتے ہیں ایک چیز جو چوری ہو رہی ہے وہ کبھی آپ سوچئے یہ جو ہے ایک زمانہ تھا مثال کے طور پر واٹس ایپ بنانے والے کچھ لوگ آج میں نے تو سنا ہے میری خود کی تحقیق نہیں کہ کوئی ہندوستانی 2 انجینئروں نے مل کر اور کسی کمپنی کو بیچنے کے لیے گئے تو وہ بہت کم پیسہ دے رہا تھا، وہ نہیں بیچا لیکن اسی کمپنی نے انہیں ملینز ڈالر دے کے خریدا. اب ایک سوال ہے ایک ایپس کیوں اتنا مہنگا خریدا انہوں نے؟ جواب یہ ہے آج اس کے یوزر کتنے ہیں؟ اسی ہندوستان میں کتنے یوزر ہیں واٹس ایپ؟ میرے خیال سے اس پورے مجمع میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے پاس واٹس ایپ نہ ہو، ہے نا؟ اچھا وہ مفت میں کیوں آپ کو اجازت دے رہے ہیں استعمال کرنے کی؟ آپ جانتے ہیں اس کو کیوں مفت میں اجازت دے رہے ہیں؟ آپ سے بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں کیا؟ یا آپ کے خیر خواہ ہیں؟ یا آپ کو ہدایت پر لانا چاہتے ہیں؟ یا آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس سب سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں. ان کو آپ کا ڈیٹا چرانا ہے اور کسی کو بیچ دینا ہے. اب آپ مجھے بتائیے آپ اگر اسی تصویر میں انہی جو ہے واٹس ایپ پہ آپ ایسے ڈیٹا ڈال رہے ہیں جو کیا ہے کسی کے لیے بھی شرم کا باعث ہے، اگر وہ سامنے آتا تو کیا ہوگا؟ آج فیس بک پہ چلے جائیے، آپ کہیں یہ شرم کی بات ہے کہ ہماری بچیاں بھی ہمارے لوگ باقاعدہ اپنی تصویریں کون سی لگاتے ہیں اسٹائل میں، روز کھینچیں گے اور روز لگائیں گے. روز کیوں لگا رہے ہو؟ کہتے بھائی ہمیں لائک نہیں مل رہا ہے، لائک ملنا چاہیے. کیا کریں گے لائک سے؟ آپ کی زندگی بدل جائے گی. آج مجھے بتائیے کسی کو میں مان لوں کہ میں 5 کروڑ لائک مل گئے تو کیا ہوگا؟ آپ کی شان بڑھ جائے گی. اگر آپ فرض کریے آپ نے ایک چینل بنایا ہے اور آپ کو لائک ملے گا چلو پیسے مل جائیں گے، لیکن فیس بک پہ آپ کا خالی اکاؤنٹ ہے اور روز تصویر بدلتے رہے تو آپ کو پیسے ملنے والے ہیں نہیں. تو پھر کیوں اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہیں؟ اور آج جانتے ہیں اس کا مس یوز کیسے ہو رہا ہے. کسی مومن بندے نے مجھ سے کہا کہ ہماری بچی کی شادی لگی کہیں تو ہم نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا یہ ایسا لڑکا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا جواب؟ اسے کہا بابا 2 دن کا ٹائم دیجیے. چلو 2 دن آپ سوچ لو. 2 دن کے بعد اسے کہا نہیں بابا اس سے شادی نہیں. کیوں؟
آپ فیس بک پہ چلے جائیے، اس کے پیج کو دیکھیں، کیا آپ ایسے لڑکے سے میری شادی کریں گے؟ آپ خالی چلے جائیے. باپ کہتا میں گیا، حیران رہ گیا، ایک مومن کیسے اس طرح کی بات کر سکتا ہے اور کیسے اپنی تصویریں ایسی لگا سکتا ہے. دیکھیں یہ ہے کیا، آج اللہ چاہتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ بہت سختی سے اللہ منع کرتا. اب ایک مثال ہے، قرآن کی آیت ہے، آپ سورہ حجرات پڑھیے. سورہ حجرات جانتے ہیں بہت ضروری ہے کہ سورہ حجرات ہر مومن بہت غور سے پڑھے. بہت آیتیں، 18 آیتیں ہیں یا کچھ اور ایک دو چار ادھر آئے، اتنی آیتیں. میں ایک آیت خالی آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اس کی تفسیر میں چلے جائیے. اس کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ نے زکوٰۃ لینے کے لیے ولید کو قبیلے ولیہ کے پاس، دیکھیے قبیلے ولیہ کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا. جاؤ زکوٰۃ لے آؤ ان کے پاس. یہ گئے. اچھا اب جب جاہلیت کا زمانہ تھا، جب یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس کے درمیان اور اس قبیلے کے ایک جوان کو مار دیا اس نے. اب وہ قبیلہ ڈھونڈ رہا تھا ہم بیٹا مل جاؤ تم ہمیں. اچھا اب جب زکوٰۃ لینے کے لیے مدینے سے آیا تو انہوں نے کہا یار جاہلیت کے زمانے میں بہت کچھ تھی، بھول جاؤ، مسلمان ہیں، دوسرے کے بھائی ہیں، چلو ہم اس کا استقبال کریں گے، شہر سے باہر نکل کے، اپنے گاؤں سے باہر نکل کے اس کا استقبال کریں گے. تو پورا قبیلہ آیا ویلکم کرنے کے لیے باہر. اس نے دیکھا کہ پورا قبیلہ آ رہا ہے. اس کے ذہن میں ہو اب اکیلا بندہ ہوں میں اور یہ پورا قبیلہ تلوار لے کے کھڑا ہے، ایسے جاؤں گا میری موٹی بنا دے گا. یہ وہاں سے بھاگا رسول اللہ کے پاس. اللہ کے رسول پورا قبیلہ مرتد ہو گیا ہے، وہ زکوٰۃ اب نہیں دے گا، وہ تو جنگ کرنے میں تیار. رسول اللہ نے علی علیہ السلام سے کہا کہ علی دیکھو یہ مسئلہ، یہ کیا ہے، یہ لوگ کیسے. اب جب انہوں نے بھاگتے ہوئے دیکھا تو اپنے قبیلے سے تو آدمی کو بھیجا، بھائی جاؤ رسول اللہ کے پاس، یہ جا کر کیا شکایت کرے گا پتا نہیں ہے. تو ادھر وہ اپنے قبیلے سے آئے، ادھر مولا جا تو مولا راستے میں کیا ہے، آپ رسول اللہ کو آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کے پاس جا رہے ہیں، نہیں آپ آئیے چلیے رسول اللہ کا. یہ آ گئے لوگ، اللہ کے رسول یہ بندہ آپ کا آیا تھا، بڑا عجب انسان ہے، ہم تو استقبال کرنے کے لیے آیا اور سر پر بھاگ گیا. بھاگ گیا کہا وہ تو یہاں کے کہنا مرتد ہو گئے. اے اللہ کے رسول ہم کوئی مرتد نہیں، ہم تو اس کے ایمان اور اسلام کا احترام کر کے آئے تھے کہ چلو بھائی جہالت کا زمانہ گزر گیا ہے، مسلمان ہیں ایک دوسرے کا. اور یہ آیت نازل ہوئی، اے میرے حبیب احتیاط کیجیے کسی کی بات کو سننے کے لیے. آپ مجھے بتائیے آج کے زمانے میں یہ ہمیں نہیں پیغام دے رہی، کس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں ہم. ایک بات خبریں جو آج چل رہی ہے، خالی خبریں، میں قسم کھا سکتا ہوں سچ کی خبریں نکال لانا بہت دشوار ہے، بہت دشوار ہے ایک سچی خبر کو پتہ رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایجنسی خبر کی مینوپولیٹ کرتی ہے، خبروں کو سچ کو چھپانا چاہتے ہیں. آج آپ دیکھیے اتنا بڑا ملک ہے امریکہ، اپنے لوگوں سے کیوں چھپا رہے ہیں کہ ہمارے اتنے فوجی مر گئے؟ مجھے بتائیے کیوں چھپا، کیوں حقیقت چھپا؟
ایران تو نہیں چھپا رہا. میں سوچتا ہوں بلکہ چھپانا چاہیے کہ بھائی اتنا غم ان کو شاید نہ ہوتا ہو, ہم لوگوں کو اتنا ہوتا ہے بھائی آج کی کمانڈر مار دیا. اوہ اب آخر غم ہونا چاہیے وہ بھی. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کیوں ہے نا کہ سوال, اس کی سیدھی سی وجہ ہے ہم اپنے شہید کو, جو ہمارا شہید ہوتا ہے ایک عظیم مقصد کے لیے قربان ہوتا ہے, اس پہ ہم ناز کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں. تو جس پہ فخر کرتے ہیں اس کو چھپایا نہیں جاتا ہے. لیکن جس کی قربانی ہدر جا رہی ہو, چوری سمجھ رہے ہو, تو چور کیا کرے گا؟ چور چھپائے گا. کبھی آپ نے چور سوچا سنا ہے کہ چور چوری کیا ہوا سامان لا کے دکھائے کہ میں چوری کر کے لایا ہوں میں؟ یہ حال سوشل میڈیا کا ہے. تو قرآن کہتا ہے اے انسانوں ایسی جگہ پر جاؤ تو بغیر سوچے سمجھے, بغیر ریسرچ کے کوئی بات نہ مانو. ایک بڑی مصیبت ہمارے قوم میں آ گئی ہے, ہر ایک خالی کہیں جھوٹی خبر کی ہوگی, پہلا کام اپنا فریضہ سمجھتا ہے اپنے سارے گروپ پہ بھیج دیا. بھیا تمہاری ذمہ داری ہے. شرعاً یہ حرام کام نہیں ہے. کسی کو آپ وحشت زدہ کریں, کسی کو ڈر خوف میں مبتلا کریں, کسی پروپیگنڈے کو آپ پھیلا رہے ہو, شرعاً یہ کام ہی حرام ہے. جب تک تحقیق اللہ کہہ رہا ہے. آپ دیکھیے کتنے بڑا, دوسرے خطبے میں جاتا ہوں میں اس بات کو آگے بیان کرتا ہوں, کتنی بڑی جو ہے اس بات سے کتنا بڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے اور کتنے لوگوں کی عزت چلی جاتی ہے, شاید میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب آتے ہیں دوسرے خطبے میں اور آپ کو یہ واقعہ سنا کے بعد مکمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين, لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرض الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر. يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک بات پہلے عرض کرتا ہوں پھر ایک مداخلہ سناتا ہوں. وقت جب پیچھے آ رہا ہے اور جمعہ کا ٹائم ہر روز جلدی ہونے لگے, اور ظاہر سی بات ہے جلدی ہوگا تو جلدی خطبہ ہوگا, اور آپ عادت کے مطابق 1 بجے گھر سے چلے, تو آپ پہلے سے کہتے آ رہے ہیں اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے کام کرے گا تو اس کو زور کی پڑھ لینا چاہیے. خطبہ نہیں سنا ہم نے, یا خطبہ آ گیا مسجد میں گپ شپ لگا رہے ہیں. یہ بھی ایک سوشل میڈیا کی پریشانی ہے, موبائل دیکھ کر گپ شپ آ رہے دیکھو یہ ابھی میسج آ گیا ہے. یار اتنا تو شرم کرو کہ اللہ کے گھر میں ہو اور نماز کے درمیان, یہ تو شرم آنا چاہیے. کچھ لوگ جمعہ میں بھی فیس بک پہ لائیو ہے. ٹھیک ہے بھائی, میں جمعہ پڑھنے گیا تھا تو میں نے سوچا اپنے آپ کو بھی دکھا دوں اور جمعہ کو بھی دکھا دوں. آپ ایسے خطبہ سن رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں, جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے.
2 رکعت نماز کے بدلے اس خطبے کو قرار دیا. تو اگر آپ جمعہ پڑھ کے زور نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ خطبہ سننا ہوگا. تو ایک بات یہ کہہ رہا ہے. دوسری طرف آنا چاہتا ہوں اسی بات کو, اسی آیت کی تفصیل میں ایک اور. آپ جانتے ہیں پیغمبر کا ایک بیٹا جس کا نام ابراہیم تھا اور ماریا قبطیہ کے وہ فرزند ہے. عجب یہ ہے کہ آج تفسیریں ہماری کہتی ہیں کہ پیغمبر کی ایک بیوی نے الزام لگا دیا رسول اللہ, بلکہ ماریا قبطیہ, رسول اللہ پہ کہنا غلط ہے. اگرچہ وہ کہیں نہ کہیں رسول اللہ کی طرف رہتا ہے, لیکن انہوں نے ماریا قبطیہ کے اوپر یہ رسول اللہ کی اولاد ہی نہیں اڑائی, معاذ اللہ. تو اب ظاہر سی بات ہے رسول اللہ نے پوچھا کہ بھئی اچھا آپ الزام لگے تو بھائی کو, تو کہا یہ اس کا ایک چچا زاد بھائی جاتا ہے اور گھر میں اور روز آتا ہے. تو پیغمبر نے کہا اچھا ایک کام کرنا ہے, ایک جاسوسی کرو تم, اب کی آئے تو ہمیں بتا دینا. اب جاتے ماریا قبطیہ کہا جاتا ہے وہ بلیک کرے کنیز, یہ جو ہے جاسوسی کرنے کے لیے بھیجیے. ایک دن وہ گھر میں آیا تو یہ فوراً رسول اللہ کو وہ آ گیا ہے. دیکھیے علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے بلایا, کہا اگر وہ میرے گھر میں گناہ کرتے پایا جائے تو اس کی قتل کر دیں, جاؤ. اب مولا کائنات گئے, وہ دیکھ کر بھاگ گیا اور مولا نے پیچھا کیا تو جاتے وقت ہی رسول اللہ سے سوال کیا, اللہ کے رسول تحقیق کر کے ماروں یا بغیر تحقیق کر کے مار دوں؟ ہمارے کہا نہیں, تحقیق کر کے بغیر تحقیق. اچھا وہ بھاگا, دیکھا مولا کے ہاتھ میں تلوار ہے تو مولا نے پیچھا کر لیا, تو وہ ایک کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا. اب دیکھیے اب جب کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا تو مولا کہہ رہے اترو, اس نے لیکن میں جانتا ہوں آپ. تو پھر کہتے ہیں اس نے کپڑے اتارے. ابھی کپڑے اتارے تو مولا آ گیا, اس کو چھوڑا اور آئے فرمایا اللہ کے رسول کہ جو آپ کی بیوی الزام لگا رہی ہیں وہ اصل میں مرد ہی نہیں ہے. کیا ہاں اچھا وہ اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ یہ چیز پہلے سے ہوتی تھی. غلام آپ تاریخ پڑھ لیجیے تو آج آپ پڑھیے بس ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر رہے تھے. تو وہ باقاعدہ اگر غلام کوئی ہوتا تھا تو گھر میں آنے جانے کی اجازت سے پہلے اس کی مردانی چل دی. جب رسول اللہ نے کس کو جا کے مولا نے بتایا تو کہا اے علی اللہ کی مہربانی دیکھو کہ اللہ نے ہم پر تہمت لگانے والے کا منہ کیسا کالا کر دیا. یہ اتنا بڑا تو کسی نے 5ویں امام کو پوچھا, 6ویں امام سے کہ اے مولا کیا رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بے گناہ ہے؟ جانتے تھے. اچھا اگر جانتے تھے تو اللہ مولا کو یہ کیوں حکم دیا کہ تحقیق کر کے مارنا؟ کہا اللہ کے رسول چاہتا تھا وہ تہمت کر لگانے والا توبہ کر لے. اب دوسرا سوال ہے, تہمت لگانے والے نے توبہ کر لیا؟ جواب تعریف ہے جی. آج یہی ایگزیکٹلی کام تقریباً ہر جو ہے بندہ سوشل میڈیا پہ دوسرے کے ساتھ. میری ایک تصویر کیسی بھی ہو آپ کسی کو بھیج سکتے ہیں. میرے بارے میں انفارمیشن آئی آپ کو اور فوراً آپ نے 100 گروپ میں بھیجا, آپ بھیج سکتے ہیں. اس تہمت کو لگاتے ہوئے آپ نے ایک بار تحقیق کی. یہ بہت بھیانک جرم ہے جو آج مومنین کی طرف سے علم کے بغیر نادانی میں ہو رہا ہے. اور اللہ سے دعا کرے جب میں استعمال کر رہا ہوں سوشل میڈیا تو اس قانون کو سمجھو جو قرآن و حدیث میں بغیر تحقیق کیے ہوئے کسی کی کوئی بات بھی اور کوئی تصویر بھی شیئر کرنا حرام ہے.
کسی کی زندگی میں جھانکنا سوشل میڈیا کے ذریعے سے جائز نہیں. تو یاد رکھیں جہاں یہ سوشل میڈیا بہت فائدے مند ہے وہی ایک تیز دھار تلوار بھی ہے جس کو آپ مجھے لگتا ہے پورے مہینے خطبہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں اور کیا کیا آج لوگ اس کو نیگیٹو یوز کر کے آپ دنیاوی مقصد کو حاصل کریں. کتنے یعنی میں حیران ہوں جب اس بارے میں تحقیق کرتے تھے انسان کیا کیا کر رہا ہے اسی پلیٹ فارم. لیکن اسی طرف سے ایک طرف احترام کرنا پڑے گا کہ اسی سوشل میڈیا کے بہت سارے اچھے پہلو ہیں. جیسے علم کسی کو حاصل کرنا اور صحیح علم معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ ہے سوشل میڈیا. آج جو پہلے جو ہے آپ دیکھیے کیا تھا فاصلہ اگر کہیں ہوتا تھا تو علم حاصل نہیں ہو سکتا تھا. آج دنیا میں ایک کونے بیٹھ کے آپ دوسرے کونے بیٹھ کے کسی یونیورسٹی سے آپ ایک ہمارا نا درس خارج جو ہے فقہ ہمارے آپ جب تک وہاں نہیں ہوتے تو وہ نہیں سن سکتے. آج آپ ہندوستان میں بیٹھ کے درس خارج پڑھ سکتے ہو امتحان دے سکتے ہو. تو اس کا فائدے سے انکار نہیں ہے لیکن اسی فائدے کے ساتھ عظیم نقصان. تو اب ظاہر سی بات ہے جب دو چیزیں ہوں تو آپ کیسے استعمال کریں. ضروری ہے سیکھیں کہ کون سی چیز فائدے مند ہے اور کون سی چیز. اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم ان چیزوں سے سیدھے اور صحیح فائدہ اٹھائیں اور اس کی گمراہی اور ضلالت سے محفوظ رہیں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. اللهم صل على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. اللهم صل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة إمام المؤمنين. اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي أئمة المؤمنين. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن ولد المنتظر إمام المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وفيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما حقق علمك إلا مع المولى بسرور التعظيم فبارك وآخر بسرور الأمانة فرمائے. اللہ حاجت مند ہے ہماری حاجت قبول فرمائے. ہمارے بیماروں اور زخمیوں کو شفا کامل عطا فرمائے. ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرمائے. مومنین جہاں بھی ہوں اللہ ان کی جان مال عزت آبرو حفاظت فرمائے. اے اللہ مومنین کی غیب سے نصرت فرما. ظالموں کو سرنگوں فرما. اے اللہ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو رسول سے زمین کو پاک فرما. اے اللہ مومنین کی جان مال عزت آبرو حفاظت فرما. ہم سب کے حلال روزی میں اضافہ فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے مختصر سی عبادت کو قبول فرما. اے اللہ نور اہل بیت محبت اہل بیت ہدایت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت